جی تو محمد سدیس، جیسا کہ روزانہ میں آپ سے کارگزاری بھی سنتا ہوں سارا دن کی، اور اس میں جو چیز میں آپ کو نصیحت دیتا ہوں وہ بھی آپ ماشاءاللہ عمل کر رہے ہو روزانہ کے اعتبار سے، اور جیسا کہ روزانہ ایک نئی چیز ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج ہم گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ تو آپ کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ اچھا بیٹا، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ایسا ہے نا کہ آپ کی جو ناف ہے نا، ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک یہ سطر کا ایریا ہے۔ تو آپ صبح سے اسکول بھی جاتے ہو، مدرسے بھی جاتے ہو، دوستوں کے ساتھ بھی گھومتے ہو، تو آپ کو ابھی آپ کی عمر ہے 10-11 سال کی، جو آپ ابھی چیزیں سیکھ رہے ہو، تو اس میں آپ نے یہ چیز بھی سیکھنی ہے۔ تو اس میں آپ نے اسپیشلی طور پہ یہ سیکھنا ہے کہ بیڈ ٹچ جو ہے یہ آپ نے کسی کا بھی برداشت نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ دوست احباب جتنے بھی ہیں، جو جہاں بھی آپ جا رہے ہو، آپ اسکول میں مدرسے میں جاتے ہو، تو آپ نے کسی کا بھی بیڈ ٹچ برداشت نہیں کرنا۔ بیڈ ٹچ میں نے جیسے آپ کو بتایا، ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک کا جو ایریا ہے، اس کے درمیان میں کہیں بھی کوئی آپ کو ہاتھ لگائے تو آپ اس کو سختی سے منع کرو کہ نہیں ایسا مت کرو، اگر آئندہ ایسا کیا تو میں آپ کی شکایت لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو ڈرانا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو، ایک تو یہ بیڈ ٹچ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی باتوں میں ورغلانے کی کوشش کرے، باتوں میں نیگیٹو اور غلط باتوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، کوئی دوست ہو جو بھی ہو، تو آپ نے فوراً سے اس کو کہنا ہے بس کر جاؤ، غصے سے، آئندہ میرے ساتھ ایسی بات نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس چیز کو سختی سے۔ اس کے علاوہ جو گڈ ٹچ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کے کمر پہ ہاتھ رکھے سمجھانے کے لیے۔ تو بیٹا جو آپ کے گال ہیں، یہ گال، اس کے اوپر آپ کی کوئی جو ہے نا ہاتھ نہ لگائے، یہ کانوں کے اوپر ایسے اس طرح جو ہے نا، یہ گال کے اوپر ہاتھ آپ کسی کا برداشت نہیں کریں گے۔ اگر لگائے، غیر محرم ہے، دوست ہے، اس کو یار یہ مذاق میرے ساتھ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ گال پہ کس، یہ اماں، ابو، دادا، دادی، ان کے علاوہ کوئی بڑا بزرگ ہو، مثال کے طور پہ چاچا، اور یہ ایسے جو ہمارے لیے ریسپیکٹیبل رشتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کو کوئی گال پہ کس نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ہونٹ پہ آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ہونٹ پہ آپ کسی کو بھی کس نہ کرو، نہ ماما کو، نہ بابا کو، نہ دادا کو، کسی کو بھی کس نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کرتا ہے زبردستی کرے تو آپ فوراً اس کو بلا جھجک منع کرو، ٹھیک ہے؟ اور سختی سے منع کرو، اور آئندہ کے لیے کیا تو میں آپ پہ شکایت لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بیٹا کوئی یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ان باتوں میں؟ ابھی تک کسی نے ایسا کیا تو نہیں؟ ٹھیک ہے؟ اگر اس کے بعد کوئی ایسا کرے یا آپ کی آگے زندگی ہے تو یہ چیزیں آپ نے انشاءاللہ، اور ڈرنا نہیں ہے کسی سے بھی ڈر، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو وہ خود بھی بے غیرت ہے، اور وہ آپ کو بھی بے غیرتی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس بے غیرتی سے ہمیشہ کے لیے آپ نے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ بہت بری عادتیں ہیں، یہ بہت برے لوگوں کی عادتیں ہیں، اور یہ غیرت مند لوگوں کی عادتیں نہیں ہیں، یہ بے حیائی اور فحاشی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام کے خلاف باتیں ہیں، تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اوروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، اوروں کو بھی، خود بھی اچھے کام کرنے ہیں، اوروں کو بھی اچھے کام کی تلقین کرنی ہے، خود بھی برے کام سے روکنا ہے، اوروں کو بھی برے کام سے روکنا ہے، ٹھیک ہے؟